إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ایمان والو اللہ ذوالجلال سے ڈر جاؤ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچے لوگوں کے ساتھی بنو۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، مسلمان آپس میں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، محفلیں سجتی ہیں، اور آج کل جو جدید ذرائع انٹرنیٹ کا ذریعہ ہے اس کے ذریعے بھی آپس میں رابطے رکھتے ہیں۔ لہذا سب سے باعزت اور مکرم بات وہ ہے جو پاکیزہ ہو، جو سچی ہو، جو درست ہو، اور سب سے بہترین مجلس وہ ہے جو باحیا ہو، پاک دامن ہو، جس میں اچھی گفتگو کی جائے، برائیوں سے اجتناب کیا جائے، اور بہترین گفتگو اور کلام وہ ہے جو نیک کلام ہو، سچی گفتگو ہو۔ میرے بھائیو، دوستو، یہ مجلسیں انسان کی زبان کی میزان ہوتی ہیں اور اس کی گفتگو کی پہچان ہوتی ہیں، اور ان مجالس کے ذریعے، اس گفتگو کے ذریعے انسان کا مقام بلند ہو جاتا ہے اور وہ اللہ ذوالجلال کے ہاں عزت پا لیتا ہے، اور بعض اوقات اس گفتگو کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات انسان کوئی ایسا زبان سے کلمہ نکالتا ہے اللہ ذوالجلال کو پسند آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ ذوالجلال اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اچھی گفتگو کرنے کی عادت ہے، اس کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی نکلتا ہے، جھوٹ، بیہودہ بات، گندی بات، فضول بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی۔ اسی طرح بعض اوقات انسان بے خیالی میں کوئی زبان سے ایسا غلط اور برا کلمہ نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائیو، انسان کے بول، اس کو تول کر بولنا چاہیے، سوچ کر بولنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بولتے رہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی ساری غلطی ہو گئی۔ بھائی پہلے سوچ کے بات کرو، پہلے تولو پھر بولو، لوگ کہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سیدنا عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، فرمایا سچ کو لازم پکڑو، گفتگو سچی ہو، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ویل لہ ویل لہ، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور آج کل تو یہ عام ہو چکا ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی انسان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور فرمایا وما یزال الرجل یصدق، بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچائی کو اختیار کرتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے، سچا لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کو اختیار کرتا ہے، جھوٹے کام بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من یضمن لی بین اللحییہ و بین الرجلیہ اضمن لہ الجنہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنی زبان کی ضمانت دے دے اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں محمد رسول اللہ سے جنت کی ضمانت دیتا۔ اس لیے بھائیو، زبان کو سوچ کر زبان سے سوچ کر بولنا چاہیے۔ زبان کی بڑی آفتیں ہیں اور اس کے اثرات بڑے خطرناک ہیں اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ انہی مصیبتوں اور آفتوں میں سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ جھوٹی باتوں کو پھیلانا، افواہوں کو پھیلانا، خوف و ہراس والی باتیں کرنا اور ایسی خبریں نشر کرنا جن کی اصل کوئی نہ ہو، جھوٹی خبریں ہو۔ آج کل تو نیٹ پہ لوگ جھوٹ بول کے صرف یہ ہے کہ ہمارے لوگ بڑے ہیں، ہمیں دیکھنے والے کیا کہیں گے، ہمارے دیکھنے والے زیادہ ہو جائیں۔ اللہ، انہی جھوٹی خبروں نے، جھوٹی افواہوں نے ملکوں کو تباہ کیا، اور ایسی خبریں جس سے اسلامی ممالک کے امن کو نشانہ بنایا جائے، اسلام کے مسلمانوں کے عقیدے کو ضائع کیا جائے، ختم کیا جائے، متزلزل کیا جائے، بندوں کا رب کے ساتھ تعلق کمزور کیا جائے، آپس میں تعلقات کو خراب کیا جائے۔ اسلام نے ہر سنی سنائی بات، ہر افواہ کو سختی سے منع کیا۔ جب تک بندہ حقیقت کو جان نہ لے، بات نہیں کرنی چاہیے، بات نہیں پھیلانی چاہیے۔ آج کل تو یہ ہے آیا آگے شیئر کر دیا، چلو کوئی بات نہیں۔ تو بھائی اس برائی میں آپ بھی تو شامل ہو گئے نا، کل کو آپ کو بھی تو پوچھا جائے گا نا۔ اللہ، اور آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہاتھ، پاؤں، زبان بند ہو جائے گی، یہ گواہی دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاعدہ بیان کیا میرے اور آپ کے لیے۔ فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے شیئر کرتا رہے، بیان کرتا رہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گمانوں کے پیچھے چلنا، میرا یہ گمان ہے، میرا یہ خیال ہے، اور ہر فتنہ زدہ شخص سے افواہیں نقل کرنا بغیر تحقیق کے، احتیاط کے، ماذ اندازوں کے ساتھ دعووں پر مبنی خبروں کو پھیلانے سے سختی سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا لوگوں بدگمانی سے بچو، وہ یہ کر رہا ہے، اس نے یہ کیا، وہ یہ ہے، وہ ہے، اس سے بچ جاؤ، کیونکہ فرمایا بدگمانی سب جھوٹی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو خبریں پھیلانے کے لیے یہ عذر پیش کرتے ہیں، میں نے فلاں سے سنا تھا، یہ بات سنائی ہے، فلاں نے یہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا بئس مطیۃ الرجل زعموا، آدمی کے لیے سب سے بری گفتگو کی سواری یہی ہے کہ وہ کہے لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں نے یہ کہا، میں نے نیٹ پہ یہ پڑھا ہے، یہ فلاں نے بات کہی۔ اور میرے بھائی اگر وہ بات جھوٹی ہے تو آپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں۔ اس لیے بغیر ارادے کے افواہیں پھیلانا، بغیر ارادے کے خبریں پھیلانا، سنائی بات کرنا، دراصل بندہ جھوٹ میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا، نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ فرمایا میرے پاس 2 فرشتے آئے، مجھے کہا چلیے، تو ہم چلے، ایک شخص کو دیکھا جو چت لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک دوسرا شخص جس کے پاس لوہے کی کینچی آنکڑا تھا، وہ اس کے چہرے کی طرف آتا اور اس کے منہ، ناک اور آنکھ کو چیر کر گدی تک لے جاتا، اسی طرح یہ کرتا رہتا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا فقال هذا الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو گھر سے نکلتا جھوٹ پھیلاتا تھا۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے، آپ دیکھتے ہیں اتنا جھوٹ بھرا پڑا ہے۔ یہ ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، فرمایا جھوٹ پھیلاتا تھا، اتنا پھیلاتا تھا کہ فرمایا فَتَحْمِلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغُ الْآفَاقِ، فرمایا دنیا کے کناروں تک جھوٹ پھیل جاتا تھا، اور فرمایا آج اس کے اس جرم کی وجہ سے قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مسلمانوں کے درمیان جھوٹ پھیلانا، افواہیں پھیلانا رشتوں میں زہر آلود تیروں میں سے ایک سخت تیر ہے، جس سے مسلمانوں کی اجتماعیت اور اتحاد یہ پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اور ان افواہوں اور جھوٹ کے کتنے نقصانات ہیں، کتنے پاک لوگوں کو ان کی وجہ سے فتنوں میں ڈال دیا گیا، اور کتنے پاک لوگوں پر ان جس جھوٹ کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے، افواہوں کی وجہ سے ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ میں نے فلاں کو دیکھا، فلاں کے کھاں گیا تھا، فلاں کے گھر گیا تھا، کچھ ہے تو صحیح نا؟ تو میرے بھائی تجھے کیا پتا ہے، وہ کسی کام کے لیے گیا، کسی بیمار کی عیادت کے لیے گیا، کسی کی مدد کرنے کے لیے گیا، تو بدگمانی لے کر پھیلا رہا ہے اور اپنے گناہوں میں اضافے کر رہا ہے۔ یہ صدیق ابن صدیق سیدنا یوسف علیہ السلام، کریم ابن باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ اب افواہوں کی وجہ سے، حالانکہ وہ پاکیزگی طہارت کا روشن مینار تھے، اللہ کے نبی تھے، مگر ان پر بے حیائی کی جھوٹی تہمت لگائی گئی اور آخرکار جیل میں بھی ڈال دیا گیا۔ اللہ مالک فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اسی طرح ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی سے ان کو بچا لیا گیا، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندے تھے۔
मुनाफिकीन ने सैयदना हमारी मेरी और आपकी अम्मा जान अफीफा मुताहिरा तैयबा उन पर इल्जाम लगाया, बुहतान लगाया। अल्लाह के नबी पूरा 1 महीना परेशान रहे। अल्लाह अकबर कबीर। आखिरकार वो सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा व अन अबीहा, अल्लाह ने कुरान में 10 आयतें नाज़िल फरमा दी मेरी और आपकी अम्मा जान की बरीयत में। फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत तय्यबातु लित तय्यबीन वत तय्यबून लित तय्यबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। फरमाया बुरे लोगों के लिए बुरी औरतें, बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द, पाक साफ तैयब नेक लोगों के लिए नेक औरतें और नेक औरतों के लिए नेक मर्द। फरमाया मेरे हबीब उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, ये पाक लोग इन बदगोयों की बातों से बरी हैं। अल्लाह अम्मा जान फरमाती हैं मेरा ख्याल था कि अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही करके बतला देंगे मेरी पाकीज़गी के बारे में। मुझे नहीं पता था अल्लाह मेरी पाकीज़गी के लिए कुरान में 10 आयतें नाज़िल फरमा देंगे, क़यामत तक पढ़ी जाएंगी। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, बिला तहकीक मोमिन के बारे में बात करना इतना खतरनाक है और इसमें ज़बान का दखल है। अल्लाह मालिक तंबीह फरमा रहे थे, फरमाया लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुअमिनून वल मुअमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा व क़ालू हाज़ा इफ़्कुन मुबीन। क्यों ना जब मोमिनो तुमने सुनी ये बात, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपने दिल में अच्छी बात क्यों ना कही और ये क्यों ना कह दिया, यह तो सरी बुहतान है। क्योंकि मोमिन के बारे में हमेशा अच्छा गुमान होता है, बुरा गुमान नहीं होता। अल्लाह जुल जलाल हमारे हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह जुल जलाल हमें झूठ से अफवाहों से बचाए और अल्लाह जुल जलाल हमें हर वक्त अपना मुहासबा करने और अल्लाह जुल जलाल नेकी और सच्चाई के साथी बनने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व साइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रियतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, झूठ बोलना, अफवाहें फैलाना सिर्फ ज़बान से और गुफ्तगू के ज़रिए नहीं होता, बल्कि हाथों की उंगलियों के साथ भी होता है। कलम भी ज़बान की एक सूरत है और ख़ास तौर पर आजकल सोशल मीडिया के ज़राए आम हो चुके हैं और मसनूई ज़हारत AI इंसानों की हाथों में आ गई है। लिहाजा झूठी बातें फैलाना, अफवाहें फैलाना ये आसान हो गया है। इससे कौम का भी नुकसान, अफराद का भी नुकसान है। इन जदीद आलात मोबाइल और कंप्यूटर में बेशुमार ऐसे मैदान हैं जहां बातिल बातें हैं, झूठी बातें हैं और लोग बगैर तहकीक के लिखते हैं, बगैर सोचे समझे आगे उसको नशर कर देते हैं और एहतियात नहीं करते कि वो अल्लाह जुल जलाल के सामने हैं और उनके एक एक हरफ, एक एक ज़बात की बात का जो वो लिखते हैं उसका हिसाब होगा।
اس کا حساب ہوگا۔ اللہ مالک فرماتے ہیں، فرمایا انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ فرمایا بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں۔ ہر عمل جو انسان کرتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا زبان سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، اور پھر قیامت کا دن ہوگا، کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، آج آپ کے لیے یہی کافی ہے، سامنے لکھی ہوئی چیز ہوگی۔ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے لوح محفوظ میں ہر چیز کا ریکارڈ رکھا ہے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، شریعت میں ایسی بہت ساری نصوص ہیں اور حکیمانہ طور پر واضح کرتی ہیں کہ ایسے معاملات کا کیسے برتاؤ کیا جائے، افواہوں کے معاملے میں صحیح شعور اور صحیح رویہ کیسے اختیار کیا جائے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے، آپ نے کوئی بات سنی خاموش ہو جائیں، آگے نہ پھیلائیں، بات کو وہیں دفن کر دیں، بات آگے نہ پھیلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لا رکھتا ہے اسے چاہیے بات کرے تو اچھی کرے، سوچ کر کرے، بات کو تول کر کرے، یقین ہو سچی بات ہے پھر کرے، ورنہ کیا خاموش ہو جائے، فلیصمت، خاموش ہو جائے، بچ جائے گا۔ فرمایا من صمت نجا، جو بندہ خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ زبان اللہ، باتیں تو بڑی ہیں نا۔ معاذ ابن جبل نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم عام باتیں کرتے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا؟ فرمایا ثقلت امک یا معاذ، معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، وہل یکب الناس علی وجوہہم او علی مناخرہم علی حصائد السنتہم، فرمایا معاذ لوگ جہنم میں منہ کے بر اپنی زبانوں کی کمائی کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس لیے افواہوں کو نہیں پھیلانا چاہیے جب تک سرکاری ذرائع سے معلوم نہ ہو جائے، اور اگر کوئی بات ہو انسان کو حقیقت کا پتہ ہو، سچائی کا پتہ ہو اور سرکاری ذرائع سے معلوم ہو پھر بات کرے، ورنہ پھر انسان خاموش ہو جائے۔ میرے بھائیو دوستو، انسان ہمیں اپنی زبانوں پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے، ہاتھوں پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے، خیر اور نفع کی باتیں پھیلانی چاہیے۔ نیک اعمال کے دفتر پھیل جاتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، فرمایا اسے تمام جن لوگوں نے اس پر عمل کیا، اس کی پیروی کی، اس کو برابر اجر ملے گا، ان کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ وَمَنْ دَعَا إِلَى الضَّلَالَةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ، اور جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے اس پر ان سب لوگوں کا گناہ ہے جو اس کی بات کو مانتے ہیں، فرمایا اور اس کے گناہوں میں کمی نہیں کی جاتی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں سچ بولنے، سچ لکھنے، سچ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم احسن